ویلکم بیک ناظرین. کامران مسئلہ تو ہے دہشت گردی کا نا, تو اس حوالے سے اگر مطلب آپ کو کیا لگتا ہے جو ایجنسیز ہیں وہ کس قسم کے ان کو چیلنج کا سامنا ہے کہ یہ مسئلہ سامنے ہوتا ہے کہ مسنگ پرسنز؟ وہ ایجنسیز بتا سکتی ہیں, میرا تو صرف میں پیچھے جا آپ ابھی بریک میں بڑی ہیٹڈ بات میں ابھی وہاں آ جاؤں گا, میں آ جاؤں گا. پہلے میں آ جاؤں اس پہ جو عمر بلال صوفی نے کہا کہ جی ایک نیا لا آنا چاہیے, اور جنرل قیوم نے بھی کہا. دیکھیے بات یہ ہے جو ایڈ ٹو سول پاور ہے نا فوج کا, یہ صدیوں پرانا لا ہے, آج کا نہیں ہے. کہ فوج جو ہے ان ایڈ ٹو سول پاور میجسٹریٹ, جو لوکل میجسٹریٹ ہے اس کے انڈر کرتی ہے ان ایڈ ٹو سول پاور. مطلب یہ کہ اگر فاٹا میں فوج ابھی استعمال ہو رہی ہے تو وہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے اس کے نیچے استعمال ہوگی ان ایڈ ٹو سول پاور. اور فوج کو ڈی اے ملتا ہے, یہ بھی ساروں کو پتا ہونا چاہیے کہ فوج کو کسی فوج کے جوان مرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ڈی اے ملتا ہے, ڈیلی الاؤنس ان ایڈ ٹو سول پاور ان کو ملتا ہے 14,000 روپیہ, آج کے پیسوں میں 14,000 روپیہ ہر ایک رینک کو ملتا ہے ٹو فائٹ ان ایڈ ٹو سول پاور. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے انڈر دی سول ایڈمنسٹریشن. سول ایڈمنسٹریشن از رولڈ بائی سول لا. سول لا یہ کہتا ہے کہ جب جو میجسٹریٹ ہے وہ آرڈر کرتا ہے اس وقت کہ آپ یہ کاروائی کرو, یہاں تو ایک تماشا بنا ہوا ہے. یہاں تو ایز وی نو فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کسی رول کے تحت آتی نہیں. اٹارنی جنرل خود نے کہا سپریم کورٹ میں 5 دن پہلے کہ جی کسی لا کے نیچے 7 دن پہلے کسی لا کے نیچے نہیں آتی. وہ تو چیف جسٹس صاحب نے جب وہ نوٹس لیا تو پھر انہوں نے آ کے یو ٹرن کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے, اور ایک کہانی گھڑ دی جو میں نے پہلے کہا کہ اونٹ پٹانگ کہانی کی, جی ہم وہاں سے پکڑ کے لے آئے فلانا, یہ تو بالکل ہی صرف ایک اونٹ پٹانگ کہانی. تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں آر آرمی اینڈ ISI از آؤٹ آف کنٹرول. کسی سول حکومت کے نیچے وہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتی ہے, اس لیے وہ کرتی ہے جو وہ کرتی ہے, بات ختم. اس لیے مسعود ججوہ جو ہے 5.5 سال سے غائب ہے, اور ماؤں کے بچے جو ہیں, عورتوں کے خاوند جو ہیں, لڑکوں کے باپ, لڑکیوں کے بھائی, تو جو ایجنسیز پہ خود اٹیک ہوتا ہے, ہر جگہ ایجنسیز پہ اٹیک ہو رہا ہے, GHQ پہ ہو رہا ہے. میرا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا ان کو کیا ہوا ہے, وہ کدھر ہے, ان کو چارج کسی نے کیا ہے؟ جو ایک جرنیل کے بیٹے کو بالوں سے پکڑ کے گولی ماری سر کے اندر ویسٹ ویج ماسک کے اندر, مسعود اسلم کے بیٹے بیچارے, بیٹا جو کتنا ذہین بچہ تھا, وہ کہاں ہے, وہ اسیلنٹ کون تھے؟ ایک حوالدار تھا فوج کا AMC کا جس نے اٹیک کیا GHQ کے اوپر, MI جب اٹیک ہوا تھا, وہ کدھر ہے؟ اس کا کوئی کورٹ مارشل ہوا ہے, اس کو سزا ہوئی ہے؟ یعنی کمال ہو گئی ہے بالکل. یعنی کیا یہ ہو رہا ہے؟ سب کدھر ہیں یہ لوگ جن کی کامران بات کر رہے ہیں کہ پکڑے کیوں نہیں جاتے کوئی بھی؟ میں ایک تو یہ سبمٹ کروں گا کہ یہ جو ایڈ ٹو سول پاور کی کامران بات کر رہے ہیں, یہ وہ صورتحال ہے جہاں کہیں پبلک کے اندر کوئی انریسٹ ہے جو کہ کنٹرول نہیں ہو رہی آپ کی پولیس کے ساتھ, تو ان ایڈ آف سول پاور وہ بلا لیتے ہیں فوج کو اور مجسٹریٹ آ جاتا ہے. یہ تو آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے, آپ کے اوپر اینٹی ٹینک گنیں فائر ہو رہی ہیں, اسلحہ ہے, باہر سے پیسہ ہے, اور آپ ٹوٹل اگر آپ یہ روکتے نہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں. تو کائنڈلی اس کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ ایڈ ٹو سول پاور یہ نہیں ہے کہ لاہور میں کوئی جلوس نکلا ہے تو بچوں نے پتھر پھینکے ہیں تو پولیس کے کنٹرول سے نہیں ہے تو آپ اس کو فوج کو بلا لیں. دس از اے ڈفرنٹ سچویشن, لیٹس ناٹ کنفیوز اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو آمنہ بین کہہ رہی ہے کہ ان کے ہسبینڈ 5 سال سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. وہ تو کلیئر ہو گئی بات تھا کہ وہ تو بنیادی طور پر غلط ہے. ہاں, لیکن یہ جو باقی سچویشن ہے اس کے اوپر جو میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, قانون بننے چاہیے. یہ مسنگ پرسن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کو پھر یہ وریز ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے قانون کدھر ہے, آئین کدھر ہے. آج اللہ کے کرم سے عدالتیں موجود ہیں, اس سچویشن کو کلیریفائی کیا جائے, اور اگر کوئی آرمڈ فورسز کی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی کمپلشنز ہیں تو وہ ان کیمرہ کورٹ کے نالج کے اندر آنی چاہیے. لیکن میں اس سے متفق نہیں کہ جو افواج پاکستان یا انٹیلیجنس ایجنسیز قانون سے مبرہ ہیں اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ ادارے تو پرماننٹ ہیں لیکن اس کے اندر بندے پرماننٹ نہیں ہیں. کل جنرل پرویز مشرف تھے, آج اشفاق پرویز کیا نہیں ہے, کل کو اور آئے گا. DGI کا لاہور تھا, آج کو اور ہے, کل نیچے سے بدلتے رہتے ہیں بندے. ہر بندہ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور اس کی کوئی پرسنل اینیمیٹی ہے ان لوگوں کو جن کو پکڑا ہوا ہے اور وہ مارنا چاہتے ہیں.
ود آل آنےسٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیٹس بی فیئر. جنرل صاحب نہیں، ایسی بات نہیں. آپ تو ایک سیکنڈ جی بتائیے، پھر کچھ صاحب کے پاس میں یہ چاہ رہی تھی کہ آرمی جیسے جنرل صاحب نے کہا بڑی اچھی بات کی، تو کوئی ایسا بھی تو کوئی راستہ آپ نکالیں کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، جرنلز بھی ہوں اس میں سول سوسائٹی بھی ہو، مطلب مل کے انٹریکٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. انٹریکشن تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو ون سائیڈڈ ایک سٹوری ہے کہ جو بھی جنرل لیول پہ پالیسی ڈیسائیڈ ہو گئی بندوں سے انٹریکشن فوج کا ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کیوں ضروری نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں نا جی، بلوچستان میں پارلیمنٹیرینز کو تو پارلیمنٹ کے اندر قانون بنے، عدالتیں اس کو امپلیمنٹ کریں. جنرل ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، پارلیمنٹ میں دیکھ لو کیا انہوں نے کہا ہے. اشفاق پرویز قادری کیا کہہ رہا تھا کہ آصف زرداری کو اٹھا دوں گا، فلانے کو لے آؤں گا. تو اسی فوج کے پاس یہ پالیٹیشین بھی چلے جاتے ہیں، چلے جاتے وہ بھی گوں کھاتے ہیں. ہاں مطلب جنرل صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ جو ریڈ زون ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ریڈ زون میں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، یہاں تو واقعی نہ کوئی ISI آتی ہے، نہ کوئی ایجنسی آ کے کسی کو. اس کے علاوہ تو سارا پاکستان آپ دیکھ لیں، سارا پاکستان دیکھ لیں، سارا بلوچستان دیکھ لیں، فرنٹیئر دیکھ لیں، پختونخوا دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، سندھ دیکھ لیں. میں ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں مسنگ پرسن کے، ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت مسنگ پرسنز ہیں. ٹھیک ہے میری بات. اب مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، ہائی پروفائل آپ کہتے ہیں کوئی ٹیررسٹ ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے، سب تو نہیں ہے. آپ آئے بلوچستان میں دیکھیں ابھی جیسے نسیم زہرا صاحبہ نے کہا، گئے ہیں یہ لوگ، گئے ہیں، سارا ہمارے میڈیا کے سارے چینل والے گئے ہیں، اسپیسیفکلی وہاں جا کے انہوں نے پروگرامز کیے ہیں. لوگوں نے چیخ کر کہا کہ میرے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، میرے بچے کو لے گئے، میرے بھائی کو لے گئے. الزام کیا ہے اس پر؟ آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ آدمی جو مسنگ ہے 2 سال سے 6 مہینے سے، یا اس کی لاش باہر ملی ہے، کیا ہے اس پہ. ہم کہتے ہیں مسنگ پرسن کا تصور کہیں آج 21ویں صدی میں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. احمد یہ بتائیں آپ کہ آپ نے ادھر گفتگو سنی، آپ بات کریں ایک نئے لا بنانے کی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹربڈ ایریاز ہیں، مختلف آپ کے چیلنجز ہیں، لیکن نئے لا بنانے کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک پورا براڈر ایشو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کانفیڈنس ہو آپ کے سسٹم میں بالشمول فوج میں، وہ بھی تو ایک ایشو ہے ایڈریس کرنے والا. نو آئی ایگری ود یو نسیم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا کمپریہنسو پروسیس ہونا چاہیے، اور ہوپ فلی سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی گائیڈ لائنز فار اے پرماننٹ اکاؤنٹیبلٹی فریم ورک کے طور پہ ایونچولی لائے گا، یا ایون اکاؤنٹیبلٹی لا ریگارڈنگ مسنگ پرسنز اور ریٹینشن، جس طرح ڈیو پروسیس کی خاص طور پہ پروویژن سیکشن 10A آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن میں آیا ہے، اس کے فریم ورک کے طور پہ کوئی پریزیڈنشیل آرڈر اکاؤنٹیبلٹی کی کانٹیکسٹ میں ایشو ہو سکتا ہے. جو میں عرض کر رہا تھا وہ بیسیکلی صرف اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ 3 ڈفرنٹ نیچر کے چیلنجز ہیں، اس میں قانون سازی ایک آپشن ہے، دوسری آپشن ان کا ٹریٹمنٹ ہے، تیسری آپشن جو ہے کہ ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے دیکھنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہینڈل، یہ چیلنجز ہیں، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور ان چیلنجز میں یہ کمپلیکیشن جو پیدا ہو جاتی ہیں، بیکاز ایجنسیز اپنے طور پر، جس طرح ہم ان کے وکیل کی بات سن رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی اور پرسنل لبرٹی کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس کا حصہ بن جاتی ہے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شمولیت کی. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ بات اچھی کی احمد بلال نے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل فریڈم ہے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے ہر پاکستانی شہری کو، اس کو ہر حال میں مد نظر رکھنا ہوگا، اور جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان سے ہم نہیں نظر چرا سکتے، ان پر بھی فوکس رکھنا ضروری ہوگا. آج جو سپریم کورٹ نے سٹیپ لیا ہے، لوگ امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پروسیس کو آگے لے کے جائے گی اور مسنگ پرسنز جیسی لعنت جو پاکستان میں ہے وہ ختم ہوگی آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.